السلام علیکم ویورز، آج ہم سر سید احمد خان کی تصنیفی زندگی کے پہلے دور پر روشنی ڈالیں گے۔ ان کی تصنیفی زندگی کو مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی کتاب حیات جاوید میں 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 3 ادوار بنائے ہیں ان کی تصنیفی زندگی کے۔ پہلا دور جس کا آغاز شروع سے لے کر 1857 تک ہے۔ 1857 کے واقعے کے بعد ان کی سوچ اور فکر میں ایک تبدیلی رونما ہوئی اور انہوں نے نئے موضوعات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور ان میں ان کی سوچ اور فکر میں ایک طرح کی جدت آئی۔ 1857 سے لے کر انگلستان کے سفر تک جو 1869 میں ہوا، اس دور کو ان کی زندگی کا دوسرا دور کہا گیا، اور پھر 1869 کے بعد سے لے کر ان کی وفات تک کا جو دور ہے، اس کو تیسرا دور ان کی زندگی کا کہا جاتا ہے۔ اور ان ادوار کو مولانا الطاف حسین حالی نے، بعد ازاں سید عبداللہ نے جو کتاب لکھی سر سید احمد خان اور ان کے نامور رفقا کی نثر کا فکری و فنی جائزہ، اس میں بھی انہوں نے انہی ادوار کو شامل کیا ہے، اور بعد میں جو سر سید شناس تھے بہت حد تک انہی ادوار کو وہ فالو کرتے رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا جو پہلا دور ہے، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور ان کی زندگی کا پہلے دور کی جو پہلی تصنیف ہے وہ جامع جم ہے۔ جامع جم یہ بہادر شاہ ظفر تک کے عہد اور امیر تیمور سے لے کر بہادر شاہ ظفر کا جو دور ہے، وہاں تک تقریباً 43 بادشاہوں کی ایک جدول جو ہے وہ انہوں نے تیار کی ہے، اور اس کو جامع جم کے عنوان سے 1840 میں انہوں نے شائع کیا۔ اس طرح ہمیں سر سید احمد خان کی تصنیفی زندگی کی پہلی کتاب 1840 میں نظر آتی ہے۔ اس دوران وہ آگرہ میں مقیم تھے اور منصفی کے امتحان کی تیاری بھی کر رہے تھے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے دفتر میں وہ میر منشی کے عہدے پر فائز تھے، کیونکہ یہ نوکری انہیں اس وقت کرنا پڑی تھی جب ان کے والد وفات پا چکے تھے، اور ریاست کی طرف سے جو ان کی جاگیریں تھیں وہ واپس لے لی گئی تھیں، اس لیے انہیں مجبوراً یہ ملازمت اختیار کرنا پڑی تھی۔ اس دوران جو وہ قوانین کی کتابیں پڑھ رہے تھے، انہوں نے نوٹس تیار کیے، اور منصفی کے قواعد کے حوالے سے 1841 میں ان کی دوسری تصنیف منظر عام پر آئی، جس کا نام تھا انتخاب الاخوین۔ انتخاب الاخوین میں انہوں نے اپنے بھائی کا نام بھی ساتھ شامل کیا، اور اس طرح یہ ان کی تصنیفی زندگی کی دوسری کتاب قانون کے موضوع پر ہمیں ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا جو تھا وہ منصفی کا امتحان پاس ہو گیا، اور ان کی پہلی تقرری جو تھی وہ مین پوری میں ہوئی، جو غالباً 1841-42 کے لگ بھگ بنتی ہے، اور پھر بعد ازاں وہ دوبارہ فتح پور سیکری آ گئے اور آگرہ میں مقیم رہے، اور وہاں پر انہوں نے بہت ساری دیگر کتب کا مطالعہ بھی شروع کر دیا، مذہب کا مطالعہ بھی کیا، اور یہاں جو تھی ان کی ملاقات وہ مولانا نور الحسن سے ہوئی۔ مولانا نور الحسن سے انہوں نے باقاعدہ مذہبی جو امور تھے ان کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ان کو کتاب تحفہ دی شاہ عبدالعزیز کی، تحفہ اثنا عشریہ، اور بعد ازاں سر سید احمد خان نے 10ویں اور 12ویں باب کا ترجمہ بھی کیا، اور اس کو تحفہ حسن کے نام سے 1844 میں شائع کیا۔ تحفہ حسن لکھنے تک اور دلی میں تبادلہ ہونے تک جو 1846 میں ان کا ہوا، فتح پور سیکری سے وہ دلی چلے آئے تھے۔ اس دوران انہوں نے مزید کچھ اور رسائل بھی لکھے، مثلاً جلاء القلوب بذکر المحبوب کا ذکر ملتا ہے، جو 1843 میں منظر عام پر آیا تھا، اور اس کتاب میں انہوں نے جو میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے اور اس دوران جو مختلف حکایتیں اور معجزات اور اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں مسلمانوں میں، ان کے حوالے سے انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا،
جلاء القلوب بذکر المحبوب، جس میں انہوں نے ان بہت ساری روایات کو رد کرنے کی کوشش کی جو غلطی سے یا سہون یا کسی اور طریقے سے مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہیں۔ پھر اسی طرح تسہیل فی جر ثقیل کے نام سے یہ ایک اور کتاب ہے جو بو علی کی فارسی کتاب معیار العقول کا ترجمہ ہے، جس میں بھاری اجسام کو زمین سے اوپر اٹھانے کے کون سے ایسے قاعدے یا رولز ہیں جن کی مدد سے ہم اوپر اٹھا کر لے جا سکتے ہیں، یا بھاری اجسام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک سائنسی موضوع بھی ہے۔ تسہیل فی جر ثقیل، جلاء القلوب بذکر المحبوب، تحفہ حسن، انتخاب الاخوین، جامع جم، یہ وہ کتابیں ہیں جو وہ 1844 اور 45 تک لکھ چکے تھے۔ لیکن جب وہ جاتے ہیں ادھر دلی میں تو وہاں پر ان کی ظاہرہ کے ماحول اور ان کا جو انوائرمنٹ تھا وہ آگرہ کی نسبت بدل گیا، اور دلی میں ان کی اور لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ وہاں پر مولوی نوازش علی سے انہوں نے فقہ کی جو باریکیاں تھیں وہ سیکھیں۔ پھر اسی طرح اور جو پڑھے لکھے اس عہد کے لوگ تھے جیسے امام بخش صہبائی سے ان کی ملاقات ہوئی، صدر الدین آزردہ سے، اور غالب کی محفلوں میں بھی انہوں نے بیٹھنا شروع کیا، ان کے ساتھ ان کے روابط ہوئے۔ 1847 میں انہوں نے بڑی اہم ایک کتاب لکھی جس کو اثار الصنادید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کتاب کو مرتب کرنے میں امام بخش صہبائی نے ان کی مدد کی، اور اگر اس کا پہلا ایڈیشن جو 1847 میں ہے وہ دیکھا جائے تو اس پر امام بخش صہبائی کی ایک ادق اور مشکل نثر کا ایک اثر بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ 1854 میں جب اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا تو اس کو بڑا انہوں نے سہل کر دیا، آسان کر دیا، اور بعد ازاں اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہوا جو اس وقت کے کمشنر رابرٹس نے غالباً کیا، اور پھر وہ اس کو انگلستان بھی لے گئے، اور وہاں انگلستان میں اس کو خاصا سراہا گیا۔ یہ ایک بہت اچھا کام ہے۔ اور جب موسیوں گارسا دتاسی نے اس کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا تو یہ کتاب یورپ میں خاصی معروف ہوئی، اور اس بنیاد پر رائل ایشیاٹک سوسائٹی جو لندن میں قائم تھی انہوں نے سر سید احمد خان کو فیلوشپ بھی دی، اور 1854 میں باقاعدہ طور پر فیلوشپ کارڈ بھی جاری کیا سر سید احمد خان کو۔ تو یہ ان کی زندگی کی بڑی اہم کتاب ہے جو بنیادی طور پر دلی کی پرانی عمارات اور جو وہاں پر لال قلعے سے باہر اور اس کی لال قلعے کی عمارتیں ہیں ان کی بیان پر مشتمل ہے۔ پھر آگے تھوڑا سا چلیں 1847 کے بعد انہوں نے مزید جو کچھ کتابچے لکھے، اور ان کی جو توجہ تھی وہ اب میتھمیٹکس اور سائنس اور تھوڑی بہت جو جدید علوم ہیں ان کی طرف راغب ہوتی نظر آتی ہے، لیکن اس حد تک نہیں جو زندگی کے آخری دور میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس دوران پھر انہوں نے جو نئی کتابیں لکھی ان میں فوائد الافکار فی اعمال الفرجار کے نام سے ان کی کتاب موجود ہے، اور اسی طرح قول متین در ابطال حرکت زمین کے نام سے ان کی کتاب ہے۔ کلمۃ الحق ہے جو 1849 میں آئی۔ کلمۃ الحق کے بعد راہ سنت ورد بدت کے نام سے بھی انہوں نے لکھا۔ راہ سنت ورد بدت وہی موضوع ہے جو ہمیں نظر آتا ہے جلاء القلوب بذکر المحبوب کے اندر، اور مسلمانوں میں جو بدعتیں شامل ہو گئی ہیں وہ ان کو ختم کر کے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی یہ جو کتاب ہے یہ خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ پھر کلمۃ الحق کے اندر بھی انہوں نے جو ہے مذہب کے طریقہ کار کو بنایا ہے۔ فوائد الافکار فی اعمال الفرجار یہ ان کے نانا کی کتاب ہے جو پرکار کے حوالے سے
ذہن میں رہے کہ خواجہ فرید الدین جو ان کے نانا ہیں وہ میتھمیٹکس سے بطور خاص دلچسپی رکھتے تھے، اور اس دور میں جو دربار ہوتا تھا اس میں ریاضی اور جیومیٹری کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ اس حوالے سے ان کے نانا کے کتابچے تھے جو انہوں نے پھر بعد ازاں ٹرانسلیٹ کیے، جو 1857 کے غدر میں بہت سارے زائل بھی ہو گئے، لیکن انہوں نے پھر اس کو بعد ازاں مختلف جگہوں سے حاصل کر کے پھر ان کو وہ محفوظ کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ پھر آگے چلیں تو سلسلۃ الملوک کے نام سے ان کی ایک اور تاریخ پر مبنی کتاب جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور سلسلۃ الملوک میں انہوں نے دلی پر پچھلے 5000 سال سے جو لوگ حکومت کرتے آئے ہیں مختلف فرما رواؤں کی ایک جدول تیار کی، جس میں 202 بادشاہوں کا ذکر ہے، اور جس کا آغاز انہوں نے یدھشٹر سے کیا ہے، اور یہ سلسلہ بہادر شاہ ظفر تک انہوں نے گنوایا، اور اس میں 202 بادشاہوں کا ذکر جنہوں نے دلی پر حکمرانی قائم رکھی۔ سلسلۃ الملوک کے ساتھ انہوں نے 1852 میں نمیقہ در بیاں تصور شیخ پر ایک رسالہ لکھا، جو سلسلہ نقشبندیہ میں شیخ کا تصور موجود ہے اس کو واضح کرنے کی انہوں نے اس خط میں یا اس رسالے میں کوشش کی ہے۔ پھر مزید دیکھیں اسی دور کے اندر تو کیمیائے سعادت کا ترجمہ کرنے کی بھی انہوں نے کچھ ابواب کی کوشش کی، جو 1853 میں سامنے آئی۔ 1854 میں انہوں نے تاریخ ضلع بجنور لکھی، اور ان کا تبادلہ بھی شاید میرا خیال ہے دلی میں 1854 میں بجنور میں ہو گیا، تو پھر انہوں نے وہ کتاب جو تھی وہ بجنور کی تاریخ کے حوالے سے لکھنے کی کوشش کی، اور اس میں کامیاب ہوئے، اور یہ 1855 میں منظر عام پر آئی۔ اسی دوران انہوں نے آئین اکبری کی تصحیح بھی کی، اور آئین اکبری کو بھی بہت سراہا گیا، اور اس کی تقریض لکھنے کے حوالے سے جس طرح آثار و سنادید میں انہوں نے غالب سے گزارش کی تھی، تو انہوں نے آئین اکبری کے حوالے سے بھی غالب کو کہا کہ اس کی تقریض لکھیں، لیکن غالب جو سر سید احمد خان سے زیادہ جدت پسند تھا، اس نے ان کو سمجھایا کہ آپ کن معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، تاریخ کی بجائے مستقبل کی طرف دیکھو، اور وہ انگریز جو نئے قوانین لے کر آ رہے ہیں ان کا مطالعہ کرو۔ آپ اکبر کے دور کے ان قوانین کو پڑھ کر یہ سامنے لا کر کیا کریں گے؟ جو اس طرح جو غالب تھے انہوں نے سر سید احمد خان کی ذہنی کایا کلب کی، اور وہ اب تاریخی مباحث سے ہٹ کر مستقبل کے مباحث کی طرف متوجہ ہوئے، اور انہوں نے اپنی سوچ اور فکر کا جو زاویہ تھا وہ بدلنے کی کوشش کی۔ 1857 تک لگ بھگ کوئی 15 کتب اور رسائل ایسے تھے جو چھپ کر سامنے آ چکے تھے۔ اب ان میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو موضوعات ہیں ان کی زندگی کے پہلے تصنیفی دور کے، وہ یا تو مذہبی ہیں یا تاریخی ہیں یا مناظرے پر مشتمل ہیں، اور مناظروں میں بھی سر سید احمد خان بطور خاص دلچسپی رکھتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ ان کے ذہن اور دماغ پر مولوی اسماعیل اور جو سید احمد بریلوی کی جو تحریک ہیں اور شاہ عبدالعزیز کے جو افکار ہیں وہ ان پر نظر آتے ہیں۔ پھر تاریخ کی کتب کی تدوین اور تصحیح کے حوالے سے وہ کام کرتے رہے، اور غالباً یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے جو بنگال میں سوسائٹی قائم کی گئی تھی ولیم جونز کی سربراہی میں، اس سے اور دلی کالج کے اندر جو مختلف تواریخ مرتب ہو رہی تھیں ان سے اثر قبول کر کے یہ کام جو تھا وہ کیا۔ پھر اپنے نانا سے بھی وہ متاثر رہے، تو میتھمیٹکس کے جو اصول اور ضوابط اور اس طرح کی چیزیں تھیں وہ انہوں نے وہاں سے حاصل کی۔ تو پہلے دور کے اندر جو سر سید ہیں وہ زیادہ تر مذہبی اور روایتی سوچ و فکر رکھنے والے، اور جدت کے اثرات ان پر پڑ رہے ہیں لیکن اتنے گہرے نہیں کہ وہ اپنے وقت کے تقاضوں کا ساتھ دے سکیں۔ اس طرح پہلے دور کا اگر جائزہ لیا جائے یا انالیسس کیا جائے تو سر سید ایک روایتی اور مذہبی انسان کے طور پر
ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ تو تھا ان کی زندگی کا پہلا دور۔ ان کی زندگی کی تصنیفی زندگی کا جو دوسرا دور ہے وہ 1857 سے لے کر انگلستان کے سفر پر مشتمل ہے، جو 1857 سے لے کر 1869 کے درمیان ہے۔ اس پر ہم گفتگو کسی اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ کریں گے، اور ان کتب کا تعارف اور جائزہ لے کر ہم ان کی سوچ کے اس زاویے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جہاں تبدیلی وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ۔